ہمارے یہاں مزین نہ فرماتا تو کیا اللہ خدا کی خدائی میں فرق آ جاتا یا ماننے والے اسے نہ مانتے؟ پتا تھا کہ لوگ اوپر دیکھیں گے کہیں گے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، حالانکہ روشنی اوپر سے آئی ہے۔ میری باتیں سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، حالانکہ روشنی اوپر سے آئی ہے لیکن اوپر اندھیرا ہے۔ فرمایا نہیں، ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے۔ تم اپنی محفلیں سجاتے ہو اپنی خوشی کے لیے، اپنے ذوق کی تسکین کے لیے، تو میں نے بھی کائنات کو سجایا ہے، بنایا ہے، ٹھکانے سے دیکھو ذرا۔ تو کائنات کو مطلب ہے کہ محفل کو سجانے کے لیے اللہ نے بھی اہتمام کیا کہ تاکہ میری تخلیق میں لوگ دلچسپی لیں، میری طرف مجھے دیکھیں اور میری ان مصنوعات کو دیکھ کر میری طرف آئیں، رجوع کریں میری طرف۔ تو یہی چیز ہے محبت کی، ذوق کی، اور اللہ نے پھر اس آیت میں حکم دیا، قل، ان سے فرما دیجئے کون ہیں؟ ایک تو خطاب ہوتا ہے مشرکین کو، وہ آیات ایسی ہیں جن میں مخاطب مشرکین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں اگر آپ کہیں جناب کہ مشرکین مخاطب تھے، مشرک تو خوش ہوتا ہی نہیں کملی والے کی ولادت پر۔ اس نے کملی والے کو مانا نہیں ہے تو خوش کیا ہوگا؟ خوش تو اپنا ہوتا ہے۔ بچہ اگر پیدا ہو محلے میں تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو اس گھر والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جتنا جس کا تعلق ہے وہ خوشی کا اظہار کرے گا، جتنا جو غیر متعلق ہے وہ نام بھی نہیں لے گا، وہ کہیں بچے ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے جی۔ تو خوشی کا اظہار وہ کرے گا جس کا تعلق ہے۔ اگر اس آیت کے مخاطبین مشرک ہیں تو اللہ یعنی مشرکوں کو معاذ اللہ فرما رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوش ہو۔ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یقیناً مومنین سے خطاب ہے، مومنین سے خطاب ہے۔ دیکھیں نا اس کا منطقی نتیجہ میں آپ سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مان ہی نہ رہا، اس کو نہیں مان رہا تو اس کی کسی بات کو کیا مانے گا؟ تو ظاہر ہے مومنین جو، اور صرف صحابہ جو حضور کے دور کے مومنین تھے وہ بھی مخاطب نہیں ہیں، مخاطبین اول وہ ہیں، لیکن اس کے بعد قیامت تک جو مومن آئے گا وہ اس کا مخاطب ہے۔ اب میں مومنین سے خطاب کر رہا ہوں، وہ میرے مخاطب ہیں جن کو اللہ نے مخاطب کیا، ان سے میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر، انہی چیزوں پر فلیفرحوا، رحمت پر اور فضل پر خوش ہو، خوشی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ جو کچھ تم آج دولت پیسہ اکٹھا کر رہے ہو، سمیٹ رہے ہو، یہ اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے۔ بھائی میں علماء کی، اپنے سامعین کی توجہ چاہوں گا، اپنی ذہانت کا ثبوت دیں اور میری گفتگو کے ساتھ چلیں، سمجھ آئی؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا بہتر ہے اس چیز سے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، پیسہ، دولت، ہڑپ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، مختلف ذرائع سے اکٹھا کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت کو دیکھ کر خوشی مناؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
بھائی یہ تو مطلق رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ نے دے دیا ہے چلو جی خوشی مناؤ۔ خوشی کس طرح مناؤ گے؟ کیا کرو گے؟ لندن چلو جاؤ گے؟ امریکہ چلے جاؤ گے؟ یہ خوشی منانا ہے؟ دیگیں پکاؤ گے؟ چاول تقسیم کرو گے؟ کیا اظہار خوشی کا ذریعہ کیا ہے؟ اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ نے تو فرما دیا کہ قل بفضل اللہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے فضل کسی پر کیا ہے، تو آپ تو میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، جناب رسالت میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت اور فضل یہ تو اور چیز ہے۔ اس آیت کو یہاں تم کیسے فٹ کر رہے ہو؟ مجھ پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اور اسی محفل میں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے اعتراض کر رہے ہوں گے، ان کی طرف میں متوجہ ہوں اور ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں کہ فضل سے مراد کیا ہے، اور یہ کہ کیا کملی والا فضل نہیں ہے؟ کملی والا کیا فضل نہیں ہے؟ ایک بات، کیا کملی والا رحمت نہیں ہے؟ اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، دو وجہ سے خوشی مناؤ، ایک اللہ کے فضل سے